رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر ایک اور نئی کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ غور سے سنیں اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن کلاس تجوید اور مخارج کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے آئے۔ آج کا جو سبق ہے تعوذ تسمیہ ہے۔ آئیے شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ٹی آئی اسٹوڈیو ضرور سبسکرائب کریں اور کلاس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ پائیں گے کہ کس طرح سے تجوید اور مخرج کے ساتھ عربی کو پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہم لہن جلی اور لہن خفی سے بچ سکیں۔ تو اس بار ہم صرف آپ کو تجوید اور مخرج کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو ادا کیسے کرنا ہے، یا مد کی مقدار کھینچنے کی کتنی ہے، اخفا کہاں ہوتا ہے، گنہ کہاں ہوتا ہے، رکن صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور اگر رکنا نہیں ہے تو کس طرح پڑھا جائے گا، پہلی آیت اور دوسری آیت کو کس طرح ملایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کلاس میں شامل ہیں۔ چھوٹا سا سبق ہے ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح پڑھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ناظرین کلاس شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں کہاں قواعد ہیں اور مخرج کا کہاں پر خیال رکھنا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات کلیئر کر لیں، جب بھی ہم بچوں کو یا تو تعوذ نہیں ہے، تعوذ، تعوذ واو کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تعوذ پڑھا جاتا ہے، تعوذ نہیں پڑھا جاتا ہے، تعوذ، عین اور واو کو ملائیں گے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم تعوذ کو ہی پڑھیں گے۔ سے حمزہ زبر آ اور دوسرا وسط حلق والا ہے عین، حمزہ زبر آ، عین پیش او، اور آگے واو ساکن ہے تو پھر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ ناظرین ہم نے آپ کو قواعد بتا دیے ہیں، تو ہم آپ کو حروف مدہ 3 ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ پہلے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کے کھینچنے کی مقدار 2 الف یا 2 انگلیاں کھولنے کے برابر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پہلی جو کلاسیں ہم نے اپلوڈ کی ہیں ان میں بتا دیا ہے، آج ہم پھر بتاتے ہیں۔ یا ساکن ہو اور اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو بھی 2 الف یا 2 انگلیاں کھولنے کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ با یا زیر بی، اور الف جب بھی خالی ہو اس کے پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، آیا اگر اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو با الف زبر با کھینچا جاتا ہے، بنسبت اس الفاظ کے جو خالی ہوتا ہے، مثلا با زبر با،
با زبر با نہیں پڑھا جائے گا، با الف جب اس کے ساتھ ہوگا تو با الف زبر با، تو جہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال ہوگی تو وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، حروف مدہ اور مد اصلی کی مقدار کھینچنے کی برابر ہوتی ہے، دو الف کے برابر یا دو انگلیاں کھولنے، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او۔ تو ناظرین آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اعو، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، اعو، آ کو آپ علیحدہ نہیں کریں گے پڑھتے وقت، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو پڑھتے وقت آپ خیال رکھیں اعو یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا آنا چاہیے اس کی آواز، اعوذ، زال نرمی والا ہے، اعوذ باللہ، با زیر بی، اور آگے تشدید والا لام آیا ہے، اس میں جلالہ کا لام، تو ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ اس میں جلالہ کا نام جہاں پر بھی آئے گا اس کے جب پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ، باللہ باریک پڑھا جائے گا، اور جب زبر ہو تو اس صورت میں پر ہوگا، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، جس طرح آپ اذان میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ میں بھی باللہ ہے، اور تسمیہ میں بھی یہاں اس میں جلالہ کا نام آیا ہے تو پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون کو شین کے ساتھ ملایا جائے گا، من الشی، اور یا مدہ اور واو مدہ، یہاں پر لین ہے تو نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، شیطا، یہ تا پر ہے، موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر مد اصلی ہے، کھڑا زبر ہے، دو الف کے برابر یا دو انگلیاں کھولنے کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، من الشیطان الرجیم، الرجیم، را پر ہوگا، جب بھی اس کے اوپر زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا، زیر کی صورت میں باریک پڑھا جائے گا، جیم، یا مدہ کا قاعدہ یہاں پر آیا، یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ تھا، تو اب یا مدہ کا قاعدہ آ گیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی دو انگلیاں کھولنے کے برابر کھینچا جائے گا، لیکن آگے اب آپ نے رکنا ہے، میم کو جب ہم ساکن کریں گے، یعنی کہ ساکن لفظ حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، جیسے یا ساکن ہے یہاں پر، تو جب ہم رکنے کی صورت میں اس کو ساکن کریں گے یعنی میم کی زیر کو نہیں پڑھیں گے، تو اس صورت میں یہاں پر ایک اور قاعدہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر دیا ہوا نہیں ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، رجیم، پھر وہ بڑی مد لگ جاتی ہے، اس کو مد لازم وقفی بولتے ہیں، حروف مد کے بعد جب بھی کوئی حرف ساکن آ جائے یا رکنے کی صورت میں ہی یہ زیادہ ہوتا ہے، جب ہم میم کو ساکن کریں گے تو مد لازم وقفی لگ جائے گی، تو اس کی مقدار جو ہے کھینچنے کی، اس کی مقدار ہے 6 الف یا 6 انگلیاں کھولنے کے برابر۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، سین کا خاص خیال رکھنا، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کی آواز تیز نکلے گی، بسم اللہ، اس میں جلالہ کا نام، اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ
را کے ساتھ ملے گا ہا، ہررح، ہا کا خیال رکھنا ہے، وسط حلق والا ہے، مان الرحیم، یہاں پر ایک اور خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، جب بھی میم کو ادا کرنا ہوتا ہے زبر یا پیش اس کے اوپر ہو یا کھڑا زبر ہو تو ماں کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مان الرحیم، اور یہاں پر بھی خاص کا رکھنا ہے وسط حلق والا ہا ہے، یہاں پر دو چشمی ہا نہ نکل جائے، وہ غلط ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. تو جب وقف کرنا ہوگا تو وقف کی صورت میں وہی قاعدہ جو یہاں پر تھا وہی قاعدہ یہاں پر بھی لگے گا. کہ الف کے برابر اس کی آواز کو کھینچا جائے گا کیونکہ آگے ساکن حرف آ رہا ہے یا ہم ساکن کر رہے ہیں اس کو، تو حروف مد کے بعد جب بھی ساکن حرف آ جائے تو اس کو وہاں پر مد لازم وقفی لگتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں اور آپ بھی دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب یہاں پر ہم نے بسم اللہ کے ساتھ ملانا ہوگا تو کیسے ادا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب ہم نے یہاں ملایا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پھر کھاری حروف مد ادا ہوا اور اس کے بعد میم کی زیر کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ الرجیم، بس پہلے ہم نے رجیم کیا، اب رجیم بسم یعنی میم کی زیر کو بھی ادا کریں گے ملانے کی صورت میں. تو جب وقف کی صورت میں اس کو ساکن کریں گے اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں ساکن کریں گے. ناظرین آپ نے دیکھا، ایک بار ہم اس کی پھر مشق کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ آپ دھیان سے سنیں. تعوذ، تعوذ، تسمیہ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ناظرین، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. اگلی کلاس لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ، اللہ نگہبان.